اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور گفتگو کا سلسلہ خاک شفا یعنی خاک تربت کربلا کے عنوان سے ہمارا جاری اور ساری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ گفتگو جو ہے وہ خود ہماری اس پروگرام میں امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہوتی ہے، لیکن یہ سب کے سب جتنی بھی یعنی خود سید الشہداء علیہ السلام کا ایک بہت ہی گہرا ربط ہے، تو یہ بھی یقیناً ایک مہم موضوع ہے کہ خود خاک شفا کے عظمت کا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ خاک شفا کی کیا عظمت ہے، یعنی خود خاک حضرت سید الشہداء علیہ السلام، وہ سرزمین کہ جہاں حضرت مدفون ہے، آپ کی وجود کی برکت سے اس خاک کو اللہ نے کیا عظمت بخشی ہے، کیا ان کے فضائل ہے۔ ابو حمزہ صومالی حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میرے مولا، آپ پر میری جان اور میرے والدین قربان ہو، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آپ کے جد مظلوم حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی مٹی خاک کو تبرک کے طور پہ اٹھاتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں، تو کیا یہ کام جو ہے وہ صحیح ہے؟ کیا اس کی واقعاً عظمت ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اے ابو حمزہ صومالی، ہمارے جد مظلوم کی قبر سے لے کر اطراف تک 4 میل تک یعنی چاروں طرف 4 میل تک کا جو فاصلہ ہے، وہاں کی خاک کو اٹھا کے وہ خاک شفا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ خاک جو ہے وہ بابرکت ہے، یعنی 4 میل تک اس روایت میں۔ اور امام نے مزید ادامہ دیتے ہوئے فرمایا کہ فقط میرے جد مظلوم نہیں، بلکہ اسی خاک کی عظمت میرے جد رسول اللہ کی خاک کی بھی عظمت ہے۔ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور اسی طریقے سے امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور حضرت امام سجاد علیہ السلام، اور میرے بابا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ان سب کے قبور کی یہی عظمت ہے کہ ان کی خاک یعنی 4 میل کا فاصلہ تقریباً، کہ فرمایا کہ یہ خاک شفا ہے۔ اور اگلی روایت جو ہے وہ بھی خود حضرت امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس میں فرمایا کہ 70 باع جو ہے وہ 2 ہاتھوں کو کہتے ہیں، یعنی جب 2 ہاتھوں کے برابر یعنی 70 باع، یعنی 70 باع کے برابر جتنی بھی فاصلہ ہے، یعنی خود قبر اقدس سے لے کر 70 باع تک جو ہے جو فاصلہ ہے چاروں طرف، وہ جو ہے وہ خاک شفا ہے، وہ بھی خاک شفا ہے۔ یہ حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قبر، جو کہ خود خاک شفا کے بارے میں مزید بھی روایات ہے کہ ان کی کیا عظمت ہے، اور خود ابو حمزہ صومالی والی حدیث میں امام نے فرمایا کہ حتیٰ ہر درد کی بیماری جو ہے وہ خاک شفا ہے۔ خاک شفا ہر درد کا معالجہ ہے، درد کا علاج ہے، درد کی دوائی ہے، اور ہر خوف سے نجات کا ذریعہ۔ اسی وجہ سے خود خاک شفا کو اپنے پاس رکھنا یہ مستحب عمل ہے کہ اپنے پاس اس کو رکھا جائے، اور اس کی عظمت ہے۔ اور خود غیبت امام زمانہ علیہ السلام، یعنی غیبت کبریٰ، جن علماء کی ملاقات ہوئی ہے ان میں سے ایک حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی علی اللہ مقامہ الشریف، ان کی جب ملاقات امام سے ہوئی تھی سامرہ میں، تو کافی سارے ملاقات ہیں، اور کتابوں میں آپ نے ملاحظہ بھی کیا ہوگا، بہت ہی نصیحت آموز قسم کی وہ ملاقاتیں ہیں، اور جو تشرفات خود مرحوم کو حاصل ہوئے، خود حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت، تو اس میں جو ایک دفعہ وہ واقعے میں حضرت جو ہے ان کو کچھ چیزیں
تحفے کے طور پہ دیتے ہیں، ہدیے کے طور پہ دیتے ہیں، اور اس میں پوچھتا ہے کہ سید کیا آپ کے پاس خاک شفا ہے؟ تو وہاں پر خاک شفا باقاعدہ امام جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں، جو کہ بعد میں مرحوم نے وصیت بھی کی تھی کہ اس کو جو ہے میرے ساتھ جب میں دنیا سے رحلت کر جاؤں تو میرے ساتھ اس کو قبر میں بھی رکھ لے، چونکہ یہ امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ کی دی ہوئی خاک شفا ہے، جو کہ قبر حضرت سید شہداء علیہ السلام کی وہاں کی خاک شفا ہے۔ تو یہ ایک مسلم امر ہے، اور کوئی شیعہ جو ہے وہ خاک شفا کے عظمت کا منکر نہیں ہو سکتا۔ یہ کون ایسا ہوگا جو خود خاک شفا کے عظمت کا منکر ہو جائے؟ یقیناً ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، خود تسبیح بناتے ہیں خاک شفا کی تاکہ ہاتھ میں رہے، اور خاک شفا کے تسبیح کے لیے جو ان کے فضائل میں سے ہیں کہ خود جو دوسرے تسبیح ہے، اگر اس پر آپ کچھ پڑھو گے، مثلا ہاتھ میں تسبیح ہے، جب تک کچھ پڑھتے رہو گے ثواب آپ کو ملتا رہے گا، ذکر پڑھ رہے ہو ثواب ملتا رہے گا۔ خاک شفا کی تسبیح پر اگر آپ ذکر بھی نہیں پڑھ رہے، صرف ہاتھ میں ہے وہ تسبیح، پھر بھی جو ہے وہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی اس کی عظمت یہ ہے، خاک شفا کی تسبیح کو رکھنا اپنے پاس یہ ثواب ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت سارے ہمارے علماء کرام جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہے وہ خاک شفا کی تسبیح ہوتی ہے، چونکہ اس پر اگر آپ ذکر بھی نہیں پڑھے، یہی جو ہاتھ میں ہے اور تسبیح کو جو آپ نے تسبیح کو آپ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اس کا ثواب ہے، اجر ہے۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ خود خاک شفا کی عظمت بالکل روز روشن کی طرح اشکار ہے۔ اور یہ فقط میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کر چکا ہوں اور دوبارہ بھی تکرار کروں، فقط خاک شفا نہیں، جو چیز بھی معصومین علیہ السلام سے منسوب ہو جائے اس کا وہ بعظمت ہے، جو نسبت ہے وہ عظمت، وہ اس میں عظمت ہے۔ اور خود مراجع کرام نے بھی یہی فرمایا کہ حتیٰ عتابات آلیات جو معصومین علیہ السلام کے قبور ہیں، ان پر جو حرم بنے ہوئے ہیں، در و دیوار کو چومنے کا ثواب ہے، در و دیوار چومنے کا ثواب ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ جو پتھر ہے، اینٹ ہے یا لکڑی ہے، وہ جو حرم میں اس کا استفادہ ہوا، یہ کس سے اس کی نسبت ہو گئی؟ نسبت امام سے ہو گئی۔ اب یہ پتھر وہ عام پتھر نہیں ہے، یہ سید شہداء علیہ السلام کے حرم کا پتھر ہے، یہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کا پتھر ہے، یہ خود کاظمین علیہ السلام کے حرم کا پتھر ہے، یا جو چیز بھی ہے سمرہ کاظمین، اور جو بھی عتابات آلیات ہے، یعنی خود جو اہل بیت کے حرم ہے ان میں جو چیز استعمال ہو جائے وہ بابرکت ہے۔ اور یہ مذہب شیعہ یعنی اتنے زیادہ تہمتوں کے باوجود، جو آج کل وہابیت جو اشکالات وارد کرتے ہیں یا دوسرے جو بھی فرقے ہیں، وہ یہ اشکالات کے باوجود کیوں شیعہ ان چیزوں سے کوتاہ نہیں آتے؟ کیوں شیعہ جو ہے وہ اپنے فیصلے کو لیتے نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ نہیں کرتے، کوئی منکر انکار نہیں کرتا، بے شک 100 پوری دنیا تہمتیں لگاتے رہیں اور کہتے رہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ پتھر اور بعض چیزوں کے جو ہے بوسے لیتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کو اپنی زبان میں شرک کہتے ہیں، شرک ہے خدا کا عبادت، اور بہت ساری چیزیں وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مذہب شیعہ دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس روایات موجود ہے، ہمارے پاس روایات موجود ہے، جو روایت ہے نسبت کی روایت، ہم لوگ اسے منکر نہیں ہو سکتے، کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ مذہب شیعہ کا جو بھی پیروکار ہے یقیناً وہ خود ہر وہ چیز جو معصوم سے منسوب ہو جائے اس کے عظمت کا قائل ہے، اور اس میں اگر اس میں یعنی حتیٰ آپ حرم کو تو چھوڑیں، جو اپنے ہم علاقے میں جو تابوت بناتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، زلجنا بناتے ہیں، نسبت جو اس کی امام سے ہو گئی وہ بعظمت ہے، وہ ہمارے لیے وہ شاعر ہے، عظمت ہے ان کی، اور ہم جو ہے اگر کوئی توہین کرے گا تو اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے مکتب میں بھی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو ان چیزوں کو جو ہے وہ اس معیار میں نہیں مانتے، لیکن ہم ان کو بھی جاہل کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے۔ بے شک یہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، لیکن عقیدہ اس کا وہ شیعوں والا نہیں ہے، چونکہ شیعہ عقیدے میں جو چیز منسوب ہو جائے حضرات معصومین علیہ السلام سے وہ بعظمت ہے، اور اس کا احترام جو ہے وہ واجب ہے، احترام واجب ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں جو شبیہ بناتے ہیں، جو
جو چیزیں ہیں ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ جو بھی ہر چیز جو عزاداری کے مراسم میں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے اپنے مکتب میں بھی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو لا علمی کی وجہ سے کچھ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اتنی عظمت نہیں ہے، لیکن ان کا جواب بھی علماء دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جو منسوب ہو گئی ہے امام کے ساتھ تو نسبت کی جو ہے وہ قدر اور عزت ہے اور احترام ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ کے حاضر خدمت رہیں گی اسی موضوع پر۔ یہاں پر لیتے ہیں بریک اور انشاءاللہ پھر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور پروگرام کے سیگمنٹ میں بھی گفتگو کا سلسلہ خاک شفا کے عنوان سے انشاءاللہ رہے گا، اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ کونگو افریقہ سے موجود ہیں، اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور یہ خدمت کا موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں تمام سلامت رہے ٹی وی قبلہ۔ چینل کے کچھ دنوں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ خاک شفا کے عنوان سے جاری ہے، تو اسی کو پروگرام کے پہلے سیگمنٹ پہ بھی اسی موضوع پر کچھ گفتگو کر چکے ہیں، تو میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں سوال کرنا چاہوں گا کہ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ خود خاک شفا یعنی خاک تربت کربلا کی کیا فضیلت اور عظمت ہے، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین، السلام علی من جعل اللہ الشفاۃ فی تربتہ، سبحان اللہ، السلام علی اجابت تحت قبتہ۔ بے شک لاکھوں درود و سلام ہو نواز رسول فرزند زہرا حضرت امام حسین علیہ السلام پر، کہ یقیناً اسلام کے لیے جو قربانی دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، اس کا اعتراف سارے مسلمانوں کو ہے کہ بے شک آج اسلام کی بقا مرہون منت ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی اور امام حسین علیہ السلام کی ذات کی۔ بے شک، یعنی اگر باقی ہے اسلام تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کی ذات سے باقی ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ تمام ائمہ کے اپنے اپنے خصائص ہیں، مولا کائنات کے خصائص ہیں، امام حسین علیہ السلام کی خصوصیتیں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیتوں میں یہ دو جملے
امام زمانہ عبد اللہ تعالیٰ فرج شریف کی زیارت ناہیہ میں کہ السلام علی من جعل اللہ الشفا فی تربتہ، سبحان اللہ، ذات کے اوپر کہ جس کی تربت میں، جس کی خاک میں پروردگار عالم نے شفا قرار دیا۔ اللہ اکبر، السلام علی اجابت تحت قبتہ، بے شک، اور جس کے قبے اور گنبد کے نیچے پروردگار عالم نے دعا کی اجابت رکھی ہے، یعنی وہاں پر جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی بارگاہ الہی میں۔ بے شک، لہذا یہ پوری سرزمین مقدس ہے، بے شک، اس زمین کی خاک مقدس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے اس خاک کے حوالے سے۔ صحیح، لہذا تقدس صرف اور صرف ایک نسبت کی بنیاد پر مثلا ہمارے یہاں رائج نہیں ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام سے خاک منسوب تھی لہذا ہم نے تقدس بنا لیا، یہ ہمارا بنایا ہوا تقدس نہیں ہے، یقیناً، بلکہ اس تقدس کا حکم یا اس تقدس کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں وہ سب ائمہ اطہار علیہ السلام سے منسوب ہیں اور منسوس ہے یہ تقدس۔ بے شک، یعنی بے شک، یہ ان چیزوں کے تقدس کی طرح نہیں ہے کہ جو ہم ہی بناتے رہتے ہیں، مثلا ہم اپنے گاؤں میں امام بارگاہ بنا لیتے ہیں، حسینیہ بنا لیا، ہم نے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، مقدس ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے منسوب کیا ہے، ہم نے بنایا ہے، لہٰذا یہ بھی مقدس ہے، لیکن بس ہمارا یعنی ہم جس طریقے سے اس کو نسبت دیتے ہیں اس حد تک تقدس۔ لیکن کربلا کی خاک ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے چونکہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب تھی لہٰذا جو ہے ہم نے اس کو مقدس مان لیا یا مقدس بنا لیا، بلکہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے حدود و ثغور بھی معین کی ہے، اس کے حد کیا ہے، کہاں تک خاک شفا مثلا قرار دی گئی ہے، کہاں تک کی خاک شفا ہوگی۔ پھر اس کے بعد ائمہ علیہ السلام نے گویا اس بات کو بھی ذکر کیا کہ یہ خاک، اس خاک کی اہمیت بالکل الگ ہے، لہذا مثلا شام میں مٹی کھانا حرام ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی اس روایت میں باقاعدہ امام نے اس بات کا اشارہ کیا کہ مٹی کھانا ویسے ہی حرام ہے کہ جیسے مثلا سور کا گوشت کھانا حرام ہے اور مردار کھانا حرام ہے، بے شک، لیکن حسین علیہ السلام کی خاک شفا کے عنوان سے مثلا کھائی جا سکتی ہے۔ لہذا یہ تاکید کے مثلا اس طریقے سے صرف اور صرف یہ نسبت کی بنیاد پر انسان ہر جگہ شروع کر دے یہ کام کہ مثلا ہر مقدس شخصیت کی قبر کی خاک اٹھانے لگے، نہیں، یہ اس بات کی اجازت نہیں۔ چنانچہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی جو حدیث ہے جس میں امام نے اس خاک کی عظمت کو بیان کیا، اور یہ امام کی گویا وصیت کے طور پر تھی کہ امام نے اپنے قبر کے متعلق جب وصیت کی کہ قبر کو بنانے کا انداز، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو اس کی خاک تبرک کے لیے نہیں اٹھانا، یعنی ہمارے قبر کی خاک تبرک کے لیے نہیں اٹھانا، یہ خصوصیت صرف اور صرف ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کے لیے رکھی گئی ہے کہ ان کی خاک جا سکتا ہے اور ان کی خاک میں شفا۔ ائمہ علیہ السلام اس اہمیت کو دیکھیں کہ بہرحال ایک عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے یا عام لوگوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ایک قیاسی ذہن ہوتا ہے، ایک چیز دیکھا تو فوراً اپنے سے ویسی ہی چیز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کو اس حد تک گویا یہ خیال تھا یا اس وقت اس حد تک امام نے دھیان دیا یا نظر رکھی امام نے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے اس خاک کے تقدس کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے مثلاً طرف سے حکم بنانے لگے، لہٰذا یہاں خاک اور تربت امام حسین علیہ السلام کے فضیلتوں کو بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ یہ خاک ہر خاک کی طرح نہیں ہوگی یا دوسری خاک اس کی طرح نہیں ہو سکتی ولو امام معصوم علیہ السلام کے قبر کی خاک کو، یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام کی جو احادیث ہیں اس عنوان سے ذکر کی گئی۔ بے شک اب اس خاک کو جو طہارت یا جو پاکیزگی حاصل ہوئی اس میں سے ایک جملہ جو بہت ہی عام ہے اور تقریباً ہر شیعہ اس کے ذہنوں میں یہ محفوظ رہتا ہے، عام طور سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو زیارت وارثہ کے عنوان سے یا زیارت مبسوطہ کے عنوان سے ذکر کی گئی ہے، اس میں یہ زیارت ہے کہ جس زیارت کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب صفوان جمال کو تعلیم دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کس انداز سے کیا جائے کہ وہاں پر
زیارت کا یہ سلسلہ ہے کہ آداب زیارت امام نے بیان فرمائے. آداب زیارت بیان کرنے کے بعد پھر وہ زیارت بیان کی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس طریقے سے پڑھیں گے, پھر جناب علی اکبر علیہ السلام کی زیارت پڑھیں گے وہیں پر, اور پھر شہدائے کربلا کی زیارت رکھی گئی ہے کہ جو گنج شہیدہ کی طرف رک کر کے پڑھنا ہے. صحیح. اس زیارت میں یہ بہت ہی مشہور ہے کہ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. بے شک. شہدائے کربلا کے لیے یہ جملہ کہ آپ بھی پاک ہیں, پاکیزہ ہیں, اور وہ زمین, وہ سرزمین بھی پاکیزہ ہے کہ جس میں آپ کو دفن کیا گیا. بے شک. لہٰذا یہ سرزمین جس کو سرزمین کربلا کہتے ہیں, یہ ایک مقدس سرزمین ہے. اس سرزمین کی جو خاک ہے وہ ایک مقدس خاک ہے. کہ روایات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ بے نیاز نہیں ہے ان چار چیزوں میں سے, کہ مثلا انسان کے پاس ایک مسلح, ایک انگوٹھی اور ایک تسبیح خاک شفا کی. تسبیح خاک شفا کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر انسان جو ہے ذکر پڑھ رہا ہے تو ذکر کا ثواب, اور مثلا تسبیح کا ثواب. ذکر نہیں پڑھ رہا ہے انسان, صرف اور صرف تسبیح کے دانوں کو ہاتھوں میں گھماتا رہے تو بھی ثواب رکھا گیا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی خاک اور تربت کی گویا خصوصیت ہے. اور شیعت کو گویا ابتدا سے انتہا تک اس خاک کے حساب میں رکھا گیا. سبحان اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث انشاءاللہ سامعین غور کریں گے کہ کتنی اہم حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تحنیک, یا فارسی میں اس کو کہتے ہیں کام کھولنا یا کام باز کرنا, یعنی سب سے پہلی جو غذا ہونی چاہیے بچے کی وہ آب فرات اور خاک شفا ہونی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. بالکل. لہٰذا اپنے بچوں کی یعنی مثلا گویا حیات دنیاوی کے جو آغاز ہے, جو شروعات ہے زندگی کی, وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ خاک شفا اور آب فرات. بے شک. پھر امام نے فرمایا کہ آب فرات نہ ہو تو دیکھو کھارا پانی, نمکین پانی نہیں ملا دینا, میٹھا پانی ملا. صحیح صحیح. اور اگر میٹھا پانی میسر نہ ہو تو اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں کہ جو اس کے مٹھاس کا باعث ہو جائیں, یہاں سے زندگی شروع کرنا. بے شک. اور اس کے بعد ہم اپنی بھی خاک شفا لے کے جاتے ہیں. ہمارے سینے پہ خاک شفا ہے, ہماری آنکھوں پہ خاک شفا ہے, قبر میں ہمارے خاک شفا رکھی جاتی ہے. بے شک. اور اس حد تک اہمیت ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو تعلیم دیا ہے اور علماء نے جو سیرت رکھی ہے, مرحوم آیت اللہ حجت کو حکمرئی رحمہ اللہ تعالی جو مدرسہ حجتیہ جو مقدس میں ہے, مدرسہ حجتیہ کے بانی جناب مرحوم آیت اللہ حجت کو حکمرئی کی, جن کی قبر بھی مسجد سے متصل ایک حجرے میں ہے وہیں مدرسہ حجتیہ میں. صحیح. ان کی وفات کے حوالے سے ان کے داماد مرحوم آیت اللہ مرتضی حائری علیہ الرحمہ, خدا دونوں کو اپنی رحمت رضوان میں قرار دے, انہوں نے یہ نقل کی. مرحوم آیت اللہ حائری, مرتضی حائری, آیت اللہ حائری مؤسس حوزہ علمیہ قم کے بیٹے تھے, اور آیت اللہ حجت کے داماد تھے, کہ انہوں نے اپنی گویا اہلیہ سے یہ چیز نقل کی ہے, یہ بات نقل کی ہے کہ مرحوم آیت اللہ حجت کا جب آخری وقت آیا تو بیٹی کو آواز دیا اور انہوں نے بلایا, کہا کہ ایک گلاس پانی لے کے آؤ, اور اس کے بعد خاک خود ان کے پاس موجود تھی, اور اس خاک کو اس پانی میں ملایا, اور ملانے کے بعد پیا, اور پینے کے بعد آیت اللہ حجت نے بارگاہ الہی میں اس طریقے سے دعا کی کہ پروردگار گواہ رہنا کہ اس دنیا کی آخری غذا ہماری یہ خاک شفا اور تربت امام حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ. بے شک. گویا کی بیٹی نے یہ بیان کیا کہ جس وقت اس دنیا سے رخصت ہونے لگے, ایک ایک معصوم کو سلام کیا کہ اس طریقے سے کہ جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ گویا یہ معصومین علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں آپ کے بالین کے اوپر, آپ کے گویا آنکھوں کے سامنے ہیں, لہٰذا ایک ایک معصوم کو سلام کیا. لہٰذا شیعت کی ابتدا اور انتہا یہ ہے, خاک شفا سے شروع ہوتی ہے اور خاک شفا ختم ہوتی ہے. اگر اس انداز سے زندگی انسان گزارے گا تو گویا خاک شفا کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, اور ایک پاکیزہ طیب زندگی گزر رہی ہے کہ جس کی شہادت معصوم نے دیا ہے کہ
یہ زمین پاکیزہ ہے، لہٰذا اس زمین سے وابستہ افراد بھی اس طریقے سے پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن بہرحال یعنی کچھ شرائط ہیں کہ روایت اس حوالے سے بھی عرض کرتے ہیں کہ جی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو شفا رکھی گئی ہے یہ شفا اس وقت تک ہے جب تک اس خاک کا اثر ختم نہ ہو جائے، لہٰذا ہر بیماری سے شفا حاصل ہو سکتی ہے اس خاک سے، لیکن اگر خاک کا اثر ختم ہو جائے تو بہرحال وہ شفا حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ صحیح۔ تا اثر کیسے ختم ہوتا ہے؟ جی تاکہ یہ مٹی پاکیزہ ہے، لہٰذا اگر ناپاک اور شبہاناک چیزوں کے ساتھ اس خاک کو مخلوط کر دیا جائے تو اس خاک کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، جو انسان مثلا استعمال کر رہا ہے اس خاک کو، اس کا شفا کے اوپر عقیدہ بھی نہ ہو۔ مثلا یہ بہرحال دوا کی طرح نہیں ہے کہ جو جا کے مثلا ایک مادی دوا مادے اسباب کے اعتبار سے شفا پہنچاتی ہے، اگرچہ دواؤں میں بھی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن بہرحال یعنی کسی حد تک ایک کارساز ہوتی ہے، انسان عقیدہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو دوا کے شفا کے اوپر، لیکن یہاں پر ضروری ہے کہ اسی انسان کو شفا حاصل ہونے والی ہے کہ جو شفا کا عقیدہ رکھتا ہو، کہ جیسے دعا میں بیان کیا گیا ہے کہ دعا کی قبولیت امید پر وابستہ ہے، انسان امید سے دعا کرتا ہے دعا قبول ہوگی، آزمائش اور امتحان کے لیے کی جانے والی دعا وہ قبول نہیں ہوتی۔ لہذا کوئی انسان کہتا ہے کہ مثلا ہزاروں دوا کھا لیے، چلو ایک خاک شفا بھی کھا کے دیکھتے ہیں کہ شفا ہوتی ہے یا نہیں، تو نہیں ہونے والی۔ جی تیسرے یہ کہ یہ خاک اتنی مقدس ہے کہ شیاطین اس کے در پہ رہتے ہیں، کہ شیاطین اس کو مسخ کر دیں، اس کو ختم کر دیں، حتیٰ چوری کر لیتے ہیں، اجنہ چوری کرتے ہیں اس خاک کو۔ لہٰذا جب انسان لے تو اس کو محفوظ طریقے سے رکھے، اور اس کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر نام خدا دم کر کے رکھا جائے، کہ اگر انسان نام خدا دم کر کے رکھتا ہے تو یہ خاک محفوظ رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہرحال روایات بے شمار ہیں کہ بہرحال وقت میں بھی شاید وسعت نہ ہو، لیکن بے شمار روایات ہیں کہ جس میں اس حوالے سے گویا اس احترام کو بیان کیا گیا ہے یا اس عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ میں ایک سوال مزید آپ کی خدمت عالیہ میں کرنا چاہوں گا کہ خاک شفا یقیناً ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہے، اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ زیادہ احترام جو ہے وہ خاک شفا کا نہیں کیا جاتا، مثلاً کسی بھی عنوان سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت بس اوقات نہیں دی جاتی، تو کیا خاک شفا کا جو احترام ہے اس کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور یہ خاک شفا کا احترام ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے؟ یقیناً کہ ضروری ہے، آپ نے فرمایا، اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی بہت ہی بہرحال مناسب اور بجا ہے سوال کہ ایک جو یہاں پر ہم یہ جملہ ایک محاورہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مثلا پانی میں رہنے والی مچھلی کو پانی کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ صحیح۔ لہذا عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی بہتات، کسی چیز کی کثرت یہ کبھی مانع ہوتی ہے کہ انسان اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ بہرحال یعنی پانی کے اندر موجود انسان شاید پانی کی اہمیت نہ سمجھتا ہو، بالکل، لیکن ایک پیاسے انسان کو اس اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ لہذا ممکن ہے مثلا یہ کثرت باعث ہو کہ انسان بے احترامی کرے، جی، لیکن بہرحال اپنے اعتبار سے آدمی کوشش کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ کوئی جان بوجھ کے بے احترامی کرتا ہو، جی، لیکن احترام کے حوالے سے ایک خاص چیز جو کبھی باعث ہوتی ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ مثلا بے احترامی واقع ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ احترام کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، ایک کلچر ہوتا ہے۔ ایک چیز ممکن ہے کہ ایک جگہ احترام سمجھی جاتی ہے، ایک جگہ احترام نہ سمجھی جاتی ہے۔ مثلا ہمارے لیے مثلا قرآن ہو سکتا ہے ابھی ہم اپنے سامنے میز پہ رکھ کے پڑھنے لگیں، لیکن عام طور سے ایک عام سماج میں ہمارے اس طریقے سے رواج ہے کہ قرآن کو ہم نیچے نہیں رکھتے، زمین پہ نہیں رکھتے، حتیٰ مصلی بچھاؤ، قالین بچھاؤ، فرش بچھاؤ، بستر ہو پاکیزہ، لیکن نہیں رکھیں گے۔ مثلا ایک تکیے کے اوپر رکھیں گے، یا ایک رحل جو مخصوص ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، رحل کے اوپر رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ وہ سماج کی جہاں پر زمین کے اوپر قرآن کو رکھنا بے احترامی نہ سمجھا جاتا ہو، وہاں اگر کوئی انسان
قرآن پر رکھ دے زمین کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہوتی، مصلی کے اوپر رکھ کے پڑھ لے کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی سماج میں اس حد تک احترام ہے کہ نہیں صرف تکیے کے اوپر رکھتے ہیں، صرف پھیل کے اوپر رکھ کے پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ زمین کے اوپر رکھنا قرآن کی بے احترامی شمار کی جاتی ہے. یقیناً کسی حد تک شریعت اس کی رعایت کی ہے کہ جہاں پر جو چیز بے احترامی سمجھی جاتی وہاں پر اس کا حکم لاگو ہوگا. جن چیزوں کی حرمت رکھی گئی ہے ان کی حرمت ایک سماج کے اور کلچر کے اعتبار سے رکھی گئی. لہذا اپنی جگہ پر ان چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے کہ انسان کو ایسے عمل سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو کسی بھی چیز کی بے احترامی کا باعث ہوتے ہیں. اب بہرحال یعنی خاک شفا کا جو احترام ہے جی ہمارے یہاں امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے، جیسا کہ ہم نے پہلی گفتگو میں اس بات کا گویا یہ بھی بیان کیا کہ مثلاً ہم امام حسین علیہ السلام کے نام سے امام بارگاہ بناتے ہیں، حسینیہ بناتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، جبکہ ہم نے بنایا ہے، منسوخ کیا ہے. اور خدا نخواستہ حالات کبھی بگڑ جائیں، کوئی بہت سارے ایسی جگہیں ہو بھی سکتی ہیں کہ جہاں ایک آدمی نے امام بارگاہ بنایا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں، لہٰذا ہم اسی میں گھر میں رہنے لگے، اور مثلاً وہ امام بارگاہ کا عنوان ختم ہو جائے، یعنی ہم ہی منسوخ کریں اور ہم ہی جو ہے اس کی نسبت کو ختم کر دیں. یہ عین ممکن ہے. لیکن پھر بھی ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب میں بہرحال امام حسین علیہ السلام سے منسوب چیزوں کا بہت ہی احترام پایا جاتا ہے. الحمدللہ. تو اگر ہم اپنی وہ چیزیں کہ جس کو خود ہم بناتے ہیں، خود نسبت دیتے ہیں، ان کا احترام اس حد تک پایا جاتا ہے، تو پھر خاک شفا کے حوالے سے تو ہم نے عرض کیا کہ یہ وہ نسبت نہیں ہے کہ جس کو ہم نے دیا ہو، بلکہ اس نسبت حد تک خیال رکھا گیا کہ امام علیہ السلام نے اس کو امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت میں ذکر کیا کہ نہیں، یہ صرف حکم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. لہٰذا یہ خاک جب ائمہ نے منسوب کیا ہے تو اس کا احترام از حد ہونا چاہیے. بے شک. اس حوالے سے بہرحال جو حدود بیان کیے گئے ہیں حرم کے، اس میں 10 میٹر سے لے کر قبر امام حسین علیہ السلام کے اطراف میں 10 میٹر سے لے کر، یا مثلاً اطراف کے حوالے سے 40 میٹر، 10 میٹر سے لے کر 5 فرسخ تک کے حدود حرم کے بیان کیے گئے ہیں. صحیح. یعنی مختلف روایات میں مختلف حدود بیان کیے گئے ہیں کہ شیخ طوسی علیہ الرحمن نے اس طریقے سے اس کو جمع کیا کہ اس کو فضیلت کی ترتیب کے اوپر حمل کریں گے. صحیح. فضیلت کی ترتیب یعنی مثلاً 5 فرسخ سے اگر حدود حرم شروع کرے تو مثلاً جو کم ترین فضیلت ہوگی وہ اس 5 فرسخ کے حد کو بھی شامل ہے، اور جو بہرحال اہم فضائل ہیں کہ وہ مثلاً جتنا بھی امام حسین علیہ السلام کے قبر سے قریب ہوتے جائیں گے، اس خاک کا تقدس اور احترام، وہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. بے شک. لہذا اس حوالے سے جو علماء کی سیرت ہے خاک شفا کے احترام کے حوالے سے، ایک داستان کی جو آیت اللہ العظمیٰ صافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، جن کا ابھی کچھ ہی دن پہلے رحلت ہوئی، اور الحمدللہ پروردگار عالم نے یہ شرف بخشا انہیں کہ ایران سے ان کی وصیت کے مطابق کربلا میں ان کو دفن کیا گیا. اور شاید یہی احترام گویا باعث ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو یہ شرف بخشا کہ اپنے جوار میں جگہ عنایت کی. انہوں نے اپنی ایک بیان میں ایک ذکر کیا تھا کہ حرم معصومہ قم رضوان سلام اللہ علیہ میں کہا کہ بعض قاجاری بادشاہوں کی قبر ہیں. قاجار جو ایران میں حکومت کا سلسلہ تھا، کہ بعض بادشاہوں نے وصیت کی تھی یہاں پر دفن ہونے کے لیے. صحیح. البتہ وہ خود اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ خاک کربلا کی بڑی اہمیت ہے، تو نہ قم کی اہمیت کو کھونا چاہتے تھے، نہ کربلا کی خاک کی اہمیت کو کھونا چاہتے تھے. تو انہوں نے اس کو جمع طریقے سے کیا کہ کربلا کی خاک منگوا کر قم میں دفن ہوئے، لیکن قبر کو خاک کربلا سے پر کروائے. صحیح. صحیح. یعنی یہ قبریں جو صحن طلائی کہا جاتا ہے، وہاں پر جو رواق ہے اور جو داخل ہونے کی جگہ ہے اس صحن طلائی میں ہے. لہذا آیت اللہ صافی علیہ الرحمہ بیان کرتے تھے کہ ہم اس رواق سے حرم میں داخل نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر خاک کربلا ہے،
لہذا ہم نہیں چاہتے کہ یہ خاک کربلا ہمارے قدموں کے نیچے آئے. اللہ اکبر. یہ احترام، جی یہ خاک شفا کا احترام اگر ہمارے علماء کے یہاں برقرار ہے کہ اپنی قدموں کے نیچے نہیں لانا چاہتے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے بے شک کہ علماء نے کس طریقے سے اس کے احترام کو باقی رکھا ہے. بے شک بے شک. بہرحال اس کے علاوہ اگر وقت ہو تو ہم آپ کی خدمت میں قبلہ تقریباً عرض کریں، یا اگر جی تقریباً قبلہ 2 سے 3 منٹ کا ٹائم ہے، تو آخر میں اگر قوم کے لیے کوئی پیغام ہے کسی مہم عنوان سے یا خاک شفا کے عنوان سے، تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. جی قبلہ. جی قبلہ اگر آخر میں 2 سے 3 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس، تو اگر کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. جی بہرحال تھوڑا سا یہ جو یعنی پروگرام بہرحال ہو رہے ہیں، اور خاص کر بھی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے مومنین کے دل مجروح ہیں، لہٰذا اس حوالے سے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ دیکھیں بہت بنیادی چیزوں کے اوپر ہمیں بہت توجہ رکھنی چاہیے کہ جتنی بھی چیزیں امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں، اس حوالے سے عام مومنین کے درمیان ایک ایسا خیال پایا جاتا ہے کہ جو قطعاً غلط ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب شریعت کی حدود سے مافوق ہیں، شریعت کی حدود سے ہٹ کے ہیں، لہذا جو ہمارا دل چاہے وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. عام طور سے عزاداری میں جو بھی تبرکات بہرحال بنائے جاتے ہیں، جو بھی تبرکات رکھے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ مثلا مومنین اپنے ذہن سے کوئی چیز بناتے ہیں اور کبھی اس بات کی زحمت نہیں کرتے کہ وہ علماء اور فقہاء کی طرف رجوع کریں اور اس کے حوالے سے استفتاء کریں اس خیال کے مطابق کہ امام حسین علیہ السلام کے عزاداری میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ جائز ہے. شریعت میں کسی بھی چیز میں خودسری نہیں رکھی گئی. ایک عالم فقیہ وہ بھی اپنی طرف سے خودسر کوئی فتویٰ کوئی حکم نہیں دیتا، وہ بھی وابستہ بندھا ہوا ہے حکم الہی سے، تعلیمات ائمہ علیہ السلام سے. لہٰذا اگر مومنین کے درمیان یہ خیال ختم ہو جائے کہ عزاداری کے حوالے سے بھی تبرکات عزاداری یا جو بھی مراسم عزاداری ہیں اس کے حوالے سے وابستہ رہیں اور کم سے کم کوئی چیز بنائیں. عام طور سے جائز ہوتی ہیں لیکن اسی جائز کو اپنی طرف سے جائز نہ سمجھیں بلکہ فقہاء علماء کو شامل کریں اور علماء اور فقہاء کے رائے سے یہ کام کریں کہ ایسی صورت نہ پیش آئے کہ مثلا خاک امام حسین علیہ السلام جن سے بازار ہو جائے یا سرمایہ گویا خرید و فروخت بن جائے. یہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم خود کو بہرحال فقہاء علماء سے گویا ان تمام حوالے سے بے نیاز سمجھنے لگے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آداب زیارت ختم ہو گئے. اب زیارت کے نام سے صرف یہ رہ گیا ہے کہ کربلا میں داخل ہوئے، امام حسین کے ذریعے چوما اور چلے آئے اور ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم کیا کرنے گئے تھے اور کیا لینے گئے تھے اور کیا لے کے آئے ہیں. یقیناً لہٰذا اگر علماء کی رہنمائی شامل حال رہیں تو بہرحال اس طریقے سے بے احترامیاں نہیں. بے شک بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت پیغام، نہایت ہی آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اور مہم چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں نائب وزیر اور دعا گو ہے اور امام حسین علیہ السلام پوری ٹیم کے لیے آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ، محتاج دعا. سلامت رہے قبلہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ ہر دل عزیز عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ کونگو افریقہ سے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور یقیناً جو فضائل ہیں خاک شفا کے وہ بے انتہا فضائل، اور بڑا خوبصورت جملہ جو انہوں نے
اشارہ فرمایا، میں اس کو ایک دفعہ پھر بھی تکرار کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ خود یعنی انہوں نے جو فرمایا کہ ابتدا میں جب گٹھی میں، اور جس کو کہا جائے کہ چھوٹے بچے کی جو اولاً غذا ہے مذہب شیعہ میں، تو وہ اس گٹھی میں جو شہد اور دوسری چیزیں ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا خاک شفا بھی ملا دیتے ہیں، یعنی جہاں ابتدا ہے وہ بھی خاک شفا سے ابتدا ہے۔ ہمارے یہ ہر تقریباً جو توجہات رکھتے ہیں جو مذہبی گھرانے ہیں، اس میں چیز ہے کہ ابتدا بھی خاک شفا سے ہے، جو گٹی ہوتی ہے، جو بچے کی اولاً غذا ہوتی ہے، نوزاد کی غذا میں بھی خاک شفا کو ڈالا جاتا ہے، اور پوری زندگی بھی خاک شفا میں گزرتی ہے۔ ہمارے 5 وقت کی نماز سجدہ جو کرتے ہیں تو خاک شفا پر کرتے ہیں، طبیعت خراب ہو جائے تو خاک شفا کا استعمال کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ آخر زندگی کی انتہا بھی جب ہوتی ہے تو خاک شفا پر ہی انتہا ہوتی ہے، اور خاک شفا کو حتیٰ ان کے قبر میں بھی رکھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ قبر میں بھی رکھنے کے لیے خاک شفا وہ مستحب ہے، اور سفر پہ جاتے ہیں، دنیا میں سفر پہ جاتے ہیں خاک شفا، ہر جگہ پر خاک شفا، یعنی گویا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ ہماری ابتدا بھی خاک شفا سے ہوئی اور ہماری انتہا بھی خاک شفا سے ہوگی، جو کہ ہمارا ایمان ہے کہ خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کی یہ خاک، جو کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام جس سرزمین میں مدفون ہے، ایسی پاک اور مطہر خاک ہے کہ اس کی کوئی بھی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کی کتنی عظمت ہے، اور کیا اس کی فضیلت ہے، کیا اس کی شان اور شوکت ہے، کیا بزرگی اللہ نے دی ہے سرزمین کو، اور خود سرزمین کربلا بے شمار فضائل، بے شمار مناقب جو خود سرزمین کے لیے ہیں، یعنی وہ سرزمین جہاں سبط رسول اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں، اور آپ کی خون مطہر گرتا ہے، اور یہاں مدفون ہوتے ہیں خاک کربلا والوں کی، یعنی جو کربلا والوں کی یاد جو زندہ ہے، تو سید شہداء علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام اور آپ کے یاران با وفا، جہاں خاک، اس خاک پر ہی ان کا خون ناحق گرا اور اسی میں مدفون ہو گئے، تو اللہ نے اس خاک کو وہ عظمت بخشی ہے کہ جو کسی سے قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اور روایات میں یہاں تک کہ جب مفاخرہ کر دیا تھا مکہ کی سرزمین نے کہ مجھ پر بیت اللہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ اور خود سرزمین کربلا جو ہے کئی درجے، اگر سرزمین کربلا اور وہ شخصیت جو کربلا میں دفن ہے اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا اور خانہ کعبہ کو بھی خلق نہ کرتا۔ یعنی خود سرزمین میں سے جتنی بھی زمینیں ہیں جہاں جہاں اہل بیت علیہم السلام کے حرم ہے، یقیناً ان کی عظمت ہے، اور لیکن وہ فضائل اور مناقب اور وہ روایات جو خود سرزمین کربلا کے لیے وارد ہوئے، آپ یقین فرمائیں کہ کسی سرزمین کے لیے وہ مناقب اور وہ فضائل جو ہے وہ وارد نہیں ہوئے۔ یقیناً ماہ رمضان کی بھی آمد ہے اور ماہ شعبان کے آخری دنوں میں ہے۔ یقیناً ہمارے لیے جو مہم دعا ہے، سب سے مہم دعا وہ حجت خدا کا ظہور ہے کہ اگر امام ظہور فرمائے تو وہی آسانیاں پیدا کرے، وگرنہ اس دنیا میں جو مشکلات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ رمضان کی آمد میں اور شعبان کی انتہا پہ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے۔ آخر میں ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔